بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے، جتنے بھی انسان ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ ان سب سے غلطی اور کوتاہی اور گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ان گناہ گار لوگوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی گناہ کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور حدیث کے اندر بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والوں کو بہترین لوگ شمار کیا گیا ہے۔ تو اس لیے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو سچی جو توبہ ہوتی ہے، جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، اس کی 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جو بندے سے غلطی ہوئی ہے، بندے سے جو کوتاہی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اس پر دل میں ندامت ہونی چاہیے۔ توبہ کے اندر ندامت ہونا یہ بنیادی چیز ہے۔ اس گناہ پر بندے کو پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی، اور بندہ اس پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے گا، تب ہی وہ گناہ معاف ہوگا۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ جو گناہ تھا، اگر بندہ ابھی اس کا ارتکاب کر رہا ہے یا ابھی وہ جاری ہے، تو بندہ اس کو فوراً چھوڑ دے، اس سے بالکل ہٹ جائے، اس سے دور ہو جائے، یہ اس کی دوسری شرط ہے۔ اور تیسری چیز توبہ میں یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے بالکل نہ کرنے کا پکا عزم ہونا چاہیے، دل میں پکی نیت ہو، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ بالکل نہیں کرنا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ 3 چیزیں اگر توبہ کے اندر پائی جائیں گی اور بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ اور جو گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں تو ان کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی خاص بڑا گناہ ہے تو اس کے لیے تو خاص طور پر بندے کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اس طرح معافی مانگنی چاہیے۔ اور ویسے بندے سے روزانہ چھوٹے موٹے بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے استغفار صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی روزانہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 100 مرتبہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جتنی مرتبہ بھی ممکن ہو سکے بندے کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو بخشتے رہیں گے۔ اللہ اللہ